بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے اس آباد خرابے میں۔ یہ ایک آپ بیتی ہے جس کے لکھنے والے ہیں اختر الایمان۔ تو یہ سبق جو ہے یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے انشاءاللہ یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر طرف جنگل ہونے کی وجہ سے رات کو بھنگے اور پتنگے بہت آتے تھے۔ ہر طرف جنگل ہونے کی وجہ سے رات کو بھنگے اور پتنگے، یہ برسات کے کیڑے ہیں اڑنے والے، راتوں میں جو لائٹ جلتی ہے تو یہ سب پتنگے اور بھنگے سب آتے ہیں۔ رات کو بھنگے اور پتنگے بہت آتے تھے، اور جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو دال میں گر جاتے تھے۔ ان کی بو اتنی تیز اور خراب ہوتی تھی کہ اب تک میری ناک میں بسی ہوئی ہے۔ کچھ مدت بعد ابا اور حافظ اللہ دیا میں اختلاف ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم، مگر اس اختلاف میں نابینا حافظ کا ہاتھ ضرور تھا۔ نابینا کہتے ہیں جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو، آنکھ کندہ ہو۔ نابینا حافظ کا ہاتھ ضرور تھا۔ اس واقعے کے بعد سگ مدرسے سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یعنی ختم ہو گیا، اور ہم رہنے کے لیے سگ بستی میں چلے گئے۔ سگ بستی 50-60 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں زیادہ تر مسلمان راجپوت اور آرائیں کاشتکار تھے۔ یعنی آرین کاشتکار تھے۔ آرین جو قوم ہے، راجپوت اور آرین جو ایک قبیلہ قوم ہے، تو اور آرائیں کاشتکار تھے۔ کاشتکار یعنی کسان تھے۔ آرائیں کاشتکار تھے یعنی آرین قوم کے کسان تھے۔ وہاں رحمت اللہ نام کا ایک شخص تھا، جس نے اپنی حویلی کا ایک حصہ ہمیں رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میری تعلیم کا ڈھرا پھر بدل گیا۔ راستہ طریقہ پھر بدل گیا۔ میں سگ مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا تھا، مگر سگ بستی میں آنے کے بعد ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ سگ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک پرانا قصبہ تھا جس کا نام بوڑیا تھا۔ وہاں ایک مڈل اسکول تھا۔ پڑھنے کے لیے میں وہاں جانے لگا۔ مدرسے کے قریب ایک محل نما
ایک محل نما، نما کہتے ہیں یعنی جیسا، محل کا جیسا مکان، محل نما کیا محل ہی تھا، محل نما کیا محل ہی تھا، کہہ رہے محل جیسا کیا پورا محل ہی تھا، کس کا تھا نہیں معلوم، کس کا تھا نہیں معلوم، بہت سال بعد معلوم ہوا وہ بیربل کا محل تھا، بہت سال بعد معلوم ہوا وہ بیربل کا محل تھا، بیربل جو کہ وزیر تھا اکبر بادشاہ کا، تو کہہ رہے کہ اس کا محل تھا۔ قصبہ بوڑیا میں بھی بہت قدیم بستی معلوم ہوتا تھا، قصبہ بوڑیا بھی بہت قدیم بستی، قدیم یعنی پرانی بستی معلوم ہوتا تھا، جگہ جگہ منہدم مکانات تھے، جگہ جگہ منہدم یعنی گرے ہوئے مکانات تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا یہ شہر ضرور کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے، یہ شہر ضرور کسی قدیم تہذیب، قدیم یعنی پرانی، تہذیب یعنی پرانے رہن سہن، رہنے سہنے کا ڈھنگ کو تہذیب کہتے ہیں، یعنی تو کسی قدیم تہذیب کا حصہ تھا، یعنی کسی یہاں پر بہت پرانے زمانے میں کوئی لوگ رہا کرتے تھے، کسی قدیم تہذیب کا حصہ ہے۔ ابھی سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھا، اخبار یعنی نیوز پیپر میں پڑھا، وہاں کھدائی ہوئی 2-3 صدی قبل مسیح کی تہذیب کے آثار ملے، وہاں کھدائی ہوئی 2-3 صدی قبل مسیح، 2-3 صدی کہتے ہیں سینچری کو، تو 2-3 صدی یعنی 100 سال کو 1 صدی کہتے ہیں، تو 2-3 صدی یعنی 200-300 سال پہلے قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کے پیدائش سے پہلے، قبل مسیح مطلب مسیح سے پہلے، تو قبل مسیح کہتے ہیں یعنی عیسوی تاریخ کو، انگریزی تاریخ کو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ 2-3 صدی یعنی 200-300 سال پہلے انگریزی تاریخ کی اعتبار سے 200-300 سال پہلے کی تہذیب کے آثار ملے، تہذیب یعنی وہاں پر کچھ لوگ رہا کرتے تھے جن کے رہنے سہنے کی زندگی کے نشانات ملے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے رہنے سہنے کی زندگی کے اثرات ملے، نشانات ملے، آثار ملے۔ وہی سگ بستی سے نکلتے ہی دائیں بائیں آموں کے باغ تھے، سگ بستی سے نکلتے ہی دائیں بائیں آموں کے باغ تھے، اور بیچ میں کانس کا جنگل، بوڑیا کا راستہ اسی جنگل سے ہو کر گزرتا تھا، یہ اسی کانس کے جنگل کا سلسلہ تھا جو سگ مدرسے کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، یعنی ان کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ مارکنڈ ندی اس جنگل کو چھوتی ہوئی گزرتی تھی، مارکنڈ ندی کا نام ہے مارکنڈ ندی اس جنگل کو چھوتی ہوئی گزرتی تھی، یعنی اس جنگل سے مارکنڈ ندی گزرتی تھی۔ پانی صرف برسات کے دنوں میں ہوتا تھا، باقی دنوں میں مارکنڈ سوکھا پڑا رہتا تھا، چلچلاتی دھوپ اور یخ بستہ سردیوں میں جب میں اس ندی کی ریت پر سے ننگے پاؤں گزرتا تھا، چلچلاتی دھوپ یعنی بہت تیز دھوپ، اور یخ بستہ سردیوں یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی، بہت زیادہ سردی، اور یخ بستہ سردیوں میں جب میں اس ندی کی ریت پر سے ننگے پاؤں گزرتا تھا تو میرے آنسو نکل آتے تھے، تلووں کو دھوپ اتنا نہیں جلاتی تھی، تلووں یعنی پیر کے نچلے حصے کو، تلووں کو دھوپ اتنا نہیں جلاتی تھی
جتنا سردی جلاتی تھی، جتنا سردی جلاتی تھی۔ مجھے اکثر ایسا احساس ہوتا ہے، مجھے اکثر یعنی زیادہ تر ایسا احساس ہوتا ہے جیسے اس بستی میں کئی جنم گزارے تھے، جیسے اس بستی میں کئی جنم گزارے تھے، یعنی اتنا مشکل ہوتا تھا اس بستی میں رہنا، اور اتنا کٹھن محسوس ہوتا تھا، جیسے لگتا کہ کئی جنموں سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، کئی جنم ہماری یہاں پر گزر گئے ہیں۔ تو کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھوگتا، کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھوگتا، یعنی زندگی کے کتنے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا اور سب کو سہا برداشت کیا۔ کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھوگتا، جیسے ہفت خواں طے کیا ہو، جیسے ہفت خواں یعنی جیسے کتنا مشکل اور کٹھن سے کٹھن کام اور راستہ ہم نے طے کیا، پار کیا ہو، طے یعنی پار کیا ہو۔ جیسے ہفت خواں یعنی مشکل سے مشکل، کٹھن سے کٹھن راستہ ہم نے پار کیا ہو، طے کیا ہو یعنی پار کیا ہو۔ تو جیسے ہفت خواں طے کیا ہو، یہ اختر الایمان کا لکھا ہوا آپ بیتی ہے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔